بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال کے مشاہدہ اور کشف کے وقت اولیاء اللہ پر افعال خداوندی میں سے ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عقلوں کو سلب کر لیتی ہے اور عادات و رسوم کو بکھیڑ دیتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ افعال خداوندی دو اقسام میں منقسم ہیں، نمبر ایک جلال، نمبر دو جمال۔ اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے قلوب پر اپنی دونوں صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے۔ جلال اس کا قہر ہے اور جمال اس کی رحمت ہے۔ مشاہدہ اور کشف کے بعد اولیاء اللہ دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں، انبیاء کرام کی ارواح کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ملائکہ اور انبیاء سے کلام کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب امور عقل اور عادات و رسوم کے خلاف ہیں۔ جس وقت اللہ کی تجلی قلوب پر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت قلوب میں سرور طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ان کے ساتھ بہترین کلام فرماتا ہے، ان کو مختلف انواع و منازل کی بشارت دیتا ہے، اور انہیں وہ منازل نصیب ہوتی ہیں کیونکہ ابتدا سے ہی قلم نے ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ دیا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے عظمت اور جلال خوف کر دینے والا ڈر ہے اور قلب پر ایسا غلبہ لاتا ہے جس کا اثر بدن کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، خوف شدید کے باعث نماز کے دوران میں آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز سنی جاتی تھی، کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ عز و جل کا جلال نظر آتا تھا اور آپ پر عظمت الہیہ کا انکشاف ہوتا تھا۔ اللہ عز و جل کے مشاہدہ کے وقت اولیاء اللہ کو جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان پر فضل طاری ہوتا ہے اور فضل خداوندی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ جب تک سالک اپنی ہستی میں فانی نہیں ہوتا، ذات حق کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت دولت وصال حاصل ہونے سے پہلے عاشقوں کو قرب وصال کی خوشخبری اس لیے دیتے ہیں کہ شاید شوق الہی کے سبب ان کی محبت حد سے گزرے، ان کی قوتیں منقطع ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ یقین کے تین مرتبے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کے مرتبہ پر فائز ہونے پر سالک کو اس راز کا علم ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی عالم کی صورت میں جلوہ نما ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہد لم یزلی کے لیے مرت نامہ ہے۔ پھر جب سالک ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ عین الیقین کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ محبوب حقیقی حضور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہونے لگتا ہے اور اس کا یقین وحدت الوجود پر پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے بیداری میں بھی حضور نبی کریم کی حضوری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پھر سالک عین الیقین کی منازل طے کر کے حق الیقین کی منازل پر فائز ہوتا ہے اور اس کے قلب پر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے سالک، تیرا حقیقی مقصد صرف اللہ ہے، یعنی تو اس جہان فانی میں صرف معرفت الہی کا شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اللہ کی طرف دوڑو۔ سالک کے لیے اس کا مقصود نہ آخرت ہے نہ دنیا، بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے اور نفس ہے، یعنی سالک اور اللہ کے درمیان حجاب نفس ہے۔ نفس سے مراد نفسانی خواہش ہیں، اور جب انسان اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم کی اطاعت چھوڑ کر دنیاوی لذات شہوات میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن اور روح۔ اگر نفس کو غذا دی جائے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور روح لاغر ہو جاتی ہے، اگر روح کو غذا دی جائے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے تو اس سے روح موٹی تازی ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ نفس اللہ کی ضد ہے اور اس کا دشمن ہے، یعنی وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان حالت میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
آپ نے اپنا عصائے مبارک پکڑا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر عصائے مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا، اے دریا بس رک جا۔ آپ کا فرمانا تھا کہ دریا کی طغیانی کم ہو گئی۔ حضرت شیخ عبد الجبائی سے منقول ہے، میری ملاقات ہمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہائشی تھا۔ اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو 14 اونٹوں پر شکر لادے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا، رات کا وقت تھا، میرے پاس 4 اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو پکارا، کیونکہ آپ نے دوران واز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو۔ چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا۔ اس دوران مجھے ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے 4 اونٹ ماں سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں ہانک کر لے آیا۔ گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیک پہاڑ کے غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو خبر ہو گئی۔ اس بدبخت نے غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس عورت نے بآواز بلند شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھینکا، وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئیں جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ وہ عورت آپ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضرین محفل کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ الغرض جب آپ نے عبادات اور ریاضات اور مجاہدات شاقہ کے بعد پورا تزکیہ نفس حاصل کر لیا تو حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخرمی علیہ السلام سے بیعت کی اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ شیخ ابو سعید نے حضرت کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لقمہ ان کے ہاتھ سے میرے شکم میں جاتا وہ میرے باطن میں ایک نور بھر دیتا تھا۔ پھر انہوں نے آپ کو خرقہ ولایت عطا کیا اور فرمایا کہ اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا اور ان سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا اور ان سے دست بدست مجھ تک پہنچا ہے۔ اس خرقہ کے پہنتے ہی حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی پر بھی برکات اور تجلیات الہیہ نے ظہور کیا۔ شیخ ابو سعید موصوف الصدر لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تبرک حاصل کرنے کے لیے میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اور انہوں نے مجھ کو خرقہ پہنایا۔ سیدنا محی الدین دستگیر عبد القادر شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف شیخ طریقت تھے بلکہ پوری طریقے سے اسلام کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ ان کے شیخ ابو حسن علی بن قریشی، ان کے شیخ ابو خرج اور ان کے شیخ ابو الفضل تھے۔ ان کے شیخ حسن بصری، ان کے حضرت علی مرزا کرم اللہ وجہہ اور ان کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت غوث اعظم جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے طبعاً مخلوق اور ویرانہ پسند تھے، اس کے علاوہ گوشہ نشین بھی تھے۔ اس وقت بغداد میں خلفائے عباسیہ کا دورہ تھا۔ اہل زمانہ دنیا طلبی میں منہمک، عمرہ حکومت میں بدمست اور نشہ امارت میں سرشار تھے۔ طالب دنیا علماء نے اپنی اور دوسروں کی دنیا خراب کر رکھی تھی، جاہل صوفیہ نے طریقت کو شریعت سے علیحدہ کر رکھا تھا۔
चुनाचा इससे मुतासर होकर बहुत से उलमाए कराम अवाज़ व नसीहत और दूसरे जो है खराफात में पड़े हुए थे। आपने इशात इस्लाम और तजदीद दीन का बेड़ा उस वक्त उठा लिया था। अभी इसका अज़्म ही किया था कि सरवरे कायनात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने ख्वाब में देखा। हजूर ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, तुम अल्लाह की मखलूक को गुमराही से बचाने के लिए वाज़ो नसीहत और पंदो नसीहत क्यों नहीं करते? आपने अर्ज की, हजूर मैं एक अजमी शख्स हूँ, अरब के सामने किस तरह अपनी ज़बान खोलूं? सरवरे कायनात ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। आपने मुंह खोला। हजूर ने 7 बार लुआब दहन आपके मुंह में लगाया और फरमाया, जाओ तुम वाज़ो नसीहत करो और लोगों को अपने रब की तरफ लाओ। चुनाचा ज़ोहर की नमाज पढ़कर आप बैठे तो खिलकत आपके गिर्द जमा हो गई। आप कुछ मरऊब से हो गए। इसी असना में आपने शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा को मजलिस में अपने सामने एक खड़ा पाया। हजरत अली ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, वाज क्यों नहीं करते? आपने कहा, अब्बा जान मैं घबरा गया हूँ। हजरत अली ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। हजरत अली ने 6 मरतबा अपना लुआब दहन आपके मुंह में लगाया। आपने अर्ज किया, पूरे 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? शेर खुदा ने कहा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और पास की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो शेर खुदा आपसे पोशीदा हो गए और फिर आपका फिक्र दिल दुनिया से गोते खाने लगा। हकायक व मुआरिफ के मोती निकालने और साहिल सीना पर लाला कर डालने लगा और तर्जमान ज़बान का दलाल अपनी तूती बोलने लगा। लोग आकर तात व इबादात की गिरिया नुमा और बेबहार कीमतें गुजरान उनको खरीदते खुदा के घरों को जिक्र इलाही से मुनव्वर किया करते थे। थोड़े अरसे बाद अतराफ व अकनाफ बगदाद में आपकी बहुत शोहरत हो गई। आपकी मजलिस और वाज में लोग कसरत से आने लगे कि मदरसा की जगह उनके लिए काफ़ी ना होती थी और तंगी की वजह से लोग मदरसा के बाहर सड़क पर ही बैठ जाया करते थे। हजूम की कसरत की वजह से उमराए शहर ने कुर्बो जवार के मकानात को शामिल करके मदरसा को वसीउल अरीज कर दिया था। अलगरज 28 हिजरी में ये मदरसा एक आलीशान इमारत की सूरत में बनकर तैयार हो गया था। आपने निहायत जिद्दोजहद के साथ वाज़ो तदरीस और अफ्ताद का काम शुरू कर दिया। दूर दराज ममालिक के लोग आपसे अलूम शरीयत और तरीक़त के हसूल के लिए जौक दर जौक आना शुरू हो गए। थोड़े ही अरसे में उलमा और सुलहा की एक बड़ी जमात आपके पास तैयार हो गई। आपसे अलूम हासिल करके बहुत से लोग अपने शहरों को वापस चले गए और तमाम इराक में आपके मुरीदीन कसरत की तादाद में फैलना शुरू हो गए। यूं तो आपके लातादाद और बेशुमार तलामज़ा थे जिन्होंने आपसे बाकायदा अलूम व शरीयत और तरीक़त की तालीम हासिल की, लेकिन यहाँ सिर्फ उन चंद मशाहिर के अस्माए गिरामी बयान किए देता हूँ। उस्ताद मीर मोहम्मद जिलानी, अब्दुल्ला बताइमी, मक्की बिन उस्मानी, मोहम्मद बिन अबुल कलाम, अहमद बिन इस्माइल। कुछ अरसा बाद आपकी शोहरत वसी और आलमगीर हो गई। आपकी अजमत व महबूबियत मखलूक के कलूब में घर कर गई। दूर दराज से कठिन मंजिलें तय करके लोग आने लगे और आपकी मजलस व वाज में शरीक होने लगे। आपके साहिबजादा हजरत शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिद माजिद वाज से पहले खुतबा यूं शुरू किया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और ये आप 3 दफ़ा फरमाया करते थे। और बहुत से लोग आपकी मजलिस और वाज में शरीक हुआ करते थे। एक रोज़ हजूर गौस से माब की मजलिस में 10,000 के करीब आदमी जमा थे। शेख अली बिन अबी नसर भी आपके सामने बैठे थे कि यकायक उनको नींद आ गई। हजूर गौस आजम ने लोगों को फरमाया कि खामोश हो जाओ। ये फरमाना ही था कि लोग ऐसे खामोश हुए अगर सिवाय सांसों की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। फिर हजूर गौस
ممبر سے اترے اور شیخ علی ابن نصر کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے اور بغور ان کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ جاگ اٹھے۔ حضور غوث پاک نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ شیخ نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا۔ پھر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی وصیت بھی فرمائی ہے؟ شیخ علی نے جواب دیا کہ آپ کی خدمت اقدس میں رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ بغداد میں رہتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیارت۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا، اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ جب میں نے اس جانب دیکھا، آپ نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، بیت اللہ شریف میری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور حاضرین میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ارادہ کیا میں اسلام قبول کروں۔ اسی دوران میرے دل پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس دور کی سب سے بڑی شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اس سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الکیمانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں۔ ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت ابو الحسن علی سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جماعت کثیر کے ہمراہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی زیارت باسعادت کے لیے روانہ ہوا۔ اسی دوران بے شمار لوگ میرے پاس آتے رہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے مجھ سے کہتے رہے، میں حضور سیدنا غوث اعظم سے ان کی سفارش کروں گا۔ حضرت ابو الحسن علی بن ملاعب القواس فرماتے ہیں رستے میں ایک بد اخلاق لڑکا بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا۔ مجھے اس کا علم تھا کہ یہ اکثر و بیشتر ناپاک رہتا ہے اور بول و براز کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا۔ حسن اتفاق کے حضور سیدنا غوث اعظم سے بھی رستہ میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن علی فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں لوگوں کے پیغامات پہنچائے اور پھر مجھ سمیت میرے ساتھ تمام موجودہ لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو ازراہ عقیدت چومنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں جب اس بد اخلاق لڑکے نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چوما تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چہرہ پر داڑھی نمودار ہو چکی تھی اور اس نے آپ کے دست حق پر توبہ کی، پھر اس کا شمار نیکوں میں ہوا۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قابض ہو جائیں، مگر ان سے کہنا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا۔ آپ نے بیان فرمایا میں نے ان سے کہا تو وہ نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار کیا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
جب غازی مصر پہنچے تو ان کو شکست ہوئی۔ شیخ زین الدین فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر کر دیا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہو چکی تھی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفیض ہونے لگے تھے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کے ہاں اولاد ہو۔ آپ نے مراقبہ میں جا کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو وہاں لکھا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی، غیب سے ندا آئی اس کے ہاں اولاد نہیں، آپ اس کے حق میں دعا جاری رکھیں، یہاں تک کہ غیب سے آپ کو ندا آئی کہ ہم نے آپ کی دعا کی بدولت اس کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں یکے بعد دیگرے 7 لڑکوں کی دعا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیخ ابو الخیر منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو حسن اور شیخ خلیل بن احمد اور شیخ ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعود نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو قائد نے کہا میں مجاہدے کی قوت چاہتا ہوں۔ شیخ ابوالزاز نے کہا کہ میں خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ وقت چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا کہ میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر محفوظ فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلدی پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو سعود فرماتے ہیں حضرت شیخ حماد دباس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں ملک شام کی جانب مال تجارت لے کر جانا چاہتا ہوں اور میرا یہ قافلہ تیار ہے، میرے پاس 700 دینار کا مال ہے۔ حضرت شیخ حماد دباس نے فرمایا اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت حماد عباس کی بات سن کر وہ تاجر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حماد باس کی بات بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم سفر پر جاؤ، میں تمہارا ضامن ہوں۔ آپ کا فرمان سن کر وہ سامان تجارت لے کر شام پہنچا۔ اپنا تمام مال فروخت کرنے کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام سے حلب گیا، وہاں ایک مقام پر اس نے 1000 دینار رکھ دیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا عرب بتوؤں نے ایک قافلہ لوٹا ہے، قافلہ کے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے جس میں وہ شامل ہے۔ اس کے بعد وہ بیدار ہوا، گھبرا کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے 1000 دینار رکھے تھے، اس کے دینار وہیں پر رکھے اس کو مل گئے۔ دینار لے کر واپس قیام گاہ پہنچا، بغداد شریف واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب وہ تاجر بغداد شریف واپس پہنچا تو پہلے حضرت حماد باس کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی یہاں تک کہ تمہاری حقیقت کو خواب میں بدل دیا گیا۔ وہ تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حضرت حماد باس کی بات کی تصدیق کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت آمیزی کو دیکھ کر یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے۔
تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے، آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمایاں ہیں، نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے، ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج منگواتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں، آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، جس کے لیے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے، اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے؟ ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ
جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراً جیلان شریف میں آ گیا، اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے آپ خود بخود میری دکان پر تشریف لائے ہیں، اب دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور میری دکان میں آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اس سے تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا۔ یہ دیکھ کر مریدین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔